اگلا سوال لاہور سے بنت حق صاحبہ نے کیے ہے، غالباً یہ سوال پہلے بھی آیا تھا لیکن شاید ان کو جواب نہیں مل سکا۔ مفتی صاحب، میں ایک عجیب سی کشمکش کا شکار ہوں۔ میری شادی ایسے شخص سے ہوئی جو آپ ہی کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لائک مولانا عبد الوہاب صاحب، اور دیوبندی ہے۔ وہ بہت آزاد خیال تھی، یو کے سے پڑھ کر آئی تھی، ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر جاب بھی کی۔ میری اور میرے شوہر کی سوچ، رہن سہن، عادات میں بہت زیادہ فرق تھا، اختلافات بھی رہے ہیں۔ میں گزشتہ 5 سالوں سے ایک ادارے کے ساتھ منسلک ہوں، قرآن اور تفاسیر کے مختلف کورسز کیے۔ اب میں ایک قرآن والنٹیئر کے طور پر کام کر رہی ہوں، حالانکہ میں کبھی گھر اور بچوں سے لاپرواہ نہیں ہوئی، لیکن جب سے میں مکمل اس راہ پر ہوں، میرے شوہر ہمیشہ یہی کہتے ہیں، گھر اور بچوں پر توجہ دو، ہر کام چھوڑ دو۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ان کو میرا آفس میں کام کرنا پسند نہیں تھا، لیکن ایک داعی اللہ کے طور پر بھی وہ مجھے لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، ڈسکریج کرتے ہیں۔ اس میں ہمارا دین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ کیا اس میں بھی ان کی اجازت کے ساتھ کام کروں گی؟ کیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے ان کی اجازت لوں گی؟ پلیز، میرا اس پیج سے مرد حضرات سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگر کوئی بھائی کچھ پوچھے تو کیا میں دینی تعلیم کے متعلق ان کے سوالات کے جوابات دے سکتی ہوں؟ دیکھیں، 2 باتیں سمجھ لیں اچھی طرح۔ خاتون کے لیے علم حاصل کرنا اسی طرح فرض ہے جیسے مرد کے لیے، اور خاص طور سے جو فرض عین مقدار ہے کہ جس سے آدمی روزمرہ کی زندگی میں جو مسائل اس کو پیش آتے ہیں ان میں وہ اللہ کی رضا کے مطابق عمل کر سکے۔ تو آپ نے علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے میں، یعنی اگر کوئی شوہر کسی کو دین پر عمل کرنے سے روکتا ہے، نماز پڑھنے سے روکتا ہے، وہ اللہ کا کلام پڑھنے سے روکتا ہے، تو اس میں تو اس کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ لیکن شوہر کی جائز امور میں اطاعت لازم ہے، حتیٰ کہ نفل روزہ رکھنا یا نفل نماز پڑھنا شوہر کی اجازت پر موقوف ہے۔ اگر وہ اجازت دے تو آپ کر سکتی ہیں، نہ دے تو نہیں کر سکتی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو متعدی خدمات ہیں، یعنی جس میں آپ دوسروں کو دین کا نفع پہنچانا چاہتی ہیں، تو یہ جذبہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اپنے گھر کا ماحول خراب کر کے، شوہر کو ناراض کر کے ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ جیسے مردوں عورتوں کا فزیکل اختلاط یہ فتنے کا سبب ہے اور خطرناک ہے اور ممنوع ہے، سوشل میڈیا پر مردوں عورتوں کا اختلاط بعض وجوہ سے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور اس میں بعض اوقات ایسے رابطے بن جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں کہ آگے چل کر وہ فتنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس لیے آپ پہلے شوہر کو اعتماد میں لیں، اور عورتوں کا کوئی گروپ واٹس ایپ آپ بنا لیں، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے دین کی تبلیغ کریں، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ جب آپ کے پاس خود مستند علم موجود ہو۔ آپ نے جو کورسز کیے ان کی تفصیل ہمیں نہیں پتا، اور آپ نے وقت اس کو کتنا دیا، اور پڑھانے والے کون تھے، اور آپ کی اپنی صلاحیت کتنی ہے، اور ان علوم میں آپ کی دسترس کتنی ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ تو جب تک کسی کے پاس مستند علم نہ ہو اور وہ علم مستحضر نہ ہو تو خاص طور سے مسائل بتانے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم لوگ مفتی کہلاتے ہیں، اور 30-35 سال فتوے کا کام کرتے ہوئے ہو گئے۔ اب بھی کوئی مسئلہ اگر اچانک پوچھتا ہے تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے، اور بہت دفعہ ہمیں وقت لینا پڑتا ہے کہ ہم تحقیق کر کے بتائیں گے۔ تو ایک خاتون جس نے شارٹ کورسز کیے ہیں تو اس کو مسائل فقہیہ میں کتنی مہارت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ ہر کسی کے سوال کا جواب۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو علماء سے مربوط کیا جائے، اور جو مستند دار لفتہ ہیں وہاں سے مسائل پوچھنے کا، یا جیسے درسقرآن.com پر یہ مسائل کا سلسلہ ہے اس طرف لوگوں کو متوجہ کیا جائے کہ وہ یہاں سوالات بھیجیں۔ JTR میڈیا اس میں بھی روزانہ کی بنیاد پر مسائل کا پروگرام ہوتا ہے، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں تو مستند مسائل لوگوں کو معلوم ہو۔ اور آپ واعظ و نصیحت کی بات، فکر آخرت پیدا کرنے والی بات، قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی بھی اچھی بات وہ کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ گروپ خواتین کا بنا لیں جس میں کوئی مرد شامل نہ ہو، تو آپ خواتین کو دین کی تبلیغ کریں، اور مردوں کو آپ چھوڑ دیں۔ ان کے لیے مرد علماء ماشاءاللہ بہت موجود ہیں رہنمائی کرنے والے۔ www.darsequran.com